بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں، باوجود کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات 23، 24 اور 25 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے جہاد کو مشروع فرمایا، جو اہل ایمان کی بہت بڑی روحانی غذا تھی، اور ان کے دل کی چاہت کہ قرآن پاک میں احکامات اتر رہے ہیں، نماز کا حکم، روزے کا حکم، تو جہاد کا حکم بھی ہو، تاکہ ہم جتنی اللہ نے طاقت جسمانی بخشی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے ذریعے اپنا سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرے۔ ان اہل ایمان جن کا ایمانی رابطہ بلا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھا، وہ لسان نبوت سے اللہ کا کلام سنتے، اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ضرور مؤثر ہوتا ہے، تاثیر اس کی دل اور روح پر سورج کی دھوپ کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ جو بھی اس کے سامنے ہوگا، اس روشنی کا، اس دھوپ کا، اس کی تمازت کا، اور جو خوبیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں اسے حاصل ہوں گی۔ ایک شخص ہے کہ وہ خود تہیا کر لیتا ہے کہ میں نے
دھوپ میں جانا ہی نہیں، اندر اور اندھیرے میں، اور جہاں منعکس ہو کر بھی شعاع نہ آئے میں نے وہیں رہنا ہے، تو اس میں سورج کا کچھ بھی قصور نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان فطری چیزوں سے ہٹے ہوئے یا خود کو دور رکھنے والے ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی کئی عوارضات اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اہل فن اور جاننے والے اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک تیرے جسم سے پسینہ نہ نکلے تو ہر وقت اے سی میں رہتا ہے، یہ تو جو تیرے اندر بیماری آئی، پٹھوں کی کمزوری، اور تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ جو تمہارے جوڑ اور بند ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پسینہ آئے، اور پسینہ اگر دھوپ سے آئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، ابھی ایک دوست تھے تو ان کے گھٹنوں میں بڑا شدید درد تھا، اور جو نمازی بندہ ہوتا ہے یا کسی بھی روٹین میں جب اس کام سے رکتا ہے تو اسے بڑی کلفت ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کرسی یا زمین پر تو ہوتا ہے، لیکن جو رکوع اور سجدے کا لطف ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ اب کچھ دن دعائی اور معالجے سے درست ہوئے تو اب بڑا خوش تھا وہ بندہ کہ میں اب سجدہ اور رکوع ٹھیک کر لیتا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، نظام عالم یہ بھی اللہ نے وضع فرمایا ہے، اور ایک روحانیت کا جہان ہے جہاں کے سورج اللہ تعالی شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے، تو ان کے نور سے تأثر جو ہے وہ تو لازمی اور لابدی چیز ہے، لیکن جو لوگ پھر بھی محروم رہے اور خدمت پاک میں آ کر بھی ان کی بدقسمتی، اصل میں ان کے اندر کا وہ کھوٹ تھا، منافقین تھے، یا مکے میں مشرکین قریش کے سردار، ان کو رکاوٹ کیا تھی؟ گھمنڈ تھا، 4 پیسے تھے، سرداری تھی، اور کہتے تھے اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہم تو ان کے کمی ہو گئے، نوکر ہو گئے، نیچے ہو گئے، ہماری سرداری کہاں گئی؟ حالانکہ یہ بات ہرگز نبوت کے پہلو میں نہیں ہوتی۔ آپ کا تو ارشاد تھا تم تو صرف مکے پر اتراتے ہو، اللہ پاک تمہیں ملکوں پر حکمرانی دے دے، تم تو 2-4 لاکھ اور کروڑ پر ریجھتے ہو، تمہیں اتنی دولت عطا فرمائیں گے گنی نہ جائے۔ اور صرف یہ بات نہیں تھی، مدینے میں ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو دور بڑا ہی عظیم ہے، اس سے پہلے ہی مال غنیمت میں یہودیوں کا سینکڑوں نہیں 1000 سال سے اوپر کا معاملہ انہوں نے تجارتوں، زراعت اور ہتھ کنڈوں سے، اور اب بھی ان کی بقیہ ماندہ جو قوم ہے وہ شیطان کی پوری اتباع کرنے والے یہودی جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے بڑی دولتیں اکٹھی کی ہوئی تھی، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ان میں خزانے دبا کر بیٹھے، ہتھیار اور دنیا کی چیزیں اور مال منال۔ سن 7 ہجری میں ان کی شرارتوں کے باعث یہاں تک انہوں نے مدینے میں کوشش کی کہ کسی نہ کسی ترکیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ ایک دعوت پر بلا کر اوپر بندے اس گلی میں بٹھائے، بڑا سا پتھر رکھ کر کہ جب یہاں سے گزرنے لگے اوپر سے گرا دو۔ وہیں سے آپ کو علم ہوا، آپ اس راستے پر آئے نہیں، لیکن آخری طور پر بھی ان کو تنبیہ اور وارننگ تو دی، وہ بھی گھمنڈ میں اور اکڑ میں تھے، تکبر میں۔ کہتے تھے مسلمانوں تم تو وہ قریش کے لوگوں سے لڑ کر خوش ہو گئے نا بدر میں جیت کر، جب ہمارے ساتھ ٹکراؤ پڑے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالی شانہ نے خیبر کو فتح کروا دی۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا، رات کے وقت ان کے قلعوں
اور ان کے علاقے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان موجود ہیں، اور ان کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ اپنے کام کاج کھیتی باڑی کے لیے وہ اوزار لیے وہ باہر جا رہے ہیں، دیکھا کہ آگے لشکر ہے۔ تو اللہ تعالی شانو نے وہ سارے باغات، زمینیں، قلعے، ان کے محلات، سونے چاندی کے انبار، سارا کچھ مسلمانوں کو دلا دیا۔ اور اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے کہ کسریٰ فارس، ان کی حکومت سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں پر مشتمل تھی۔ باپ مر جاتا تو بیٹا بادشاہ ہوتا، بیٹا مر جاتا تو پوتا ہوتا، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا تھا۔ جب ایسا ہو، ایک ہی خاندان حکمران ہو تو وہ ایمان نہ ہو تو سارے ملک کی اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے ساری دولتیں سمیٹ کر وہ اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ سینکڑوں ہزاروں سالوں کی ساری دولتیں، ان کا ایک جو قالین تھا بادشاہ جہاں پر آ کر مجلس خاص کرتا تھا، اس کا ایک کنارہ، 1 فٹ جگہ کہہ لیں، کئی کروڑ روپے کی 1 فٹ جگہ تھی، اور وہ ایک بہت بڑا قالین، اس کا نام باغ و بہار تھا۔ جب مسلمانوں کے قبضے میں وہ علاقہ آیا اور وہ بادشاہ وہاں سے بھاگے، کوئی اونٹوں پر سامان لے کر پہلے سے ہی انہوں نے آگے کہیں منتقل کر دیا، تو ان کا ایک شہزادہ رو رہا تھا، یہ جو کچھ میں لایا ہوں 20 اونٹوں پر لاد کر، ایسا سینکڑوں گنا میرا پیچھے رہ گیا ہے، مجھے لانے ہی نہیں دیا گیا، اور میری ہمت سے وہ زیادہ تھا، لا نہیں سکتا تھا۔ مسجد نبوی میں ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قالین کو، باغ و بہار کو مسجد نبوی کے کچے سین میں بچھایا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جو تھے اس کی صفائی پر کئی 100 بندے متعین تھے، وہ روزانہ اس کو صاف اور شفاف اور نکھارتے تھے۔ آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ سے کہ اس کا کیا کرنا، مختلف رائے دی لوگوں نے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے، پتہ چلے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی دولتیں دے دی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یوں کیا جائے، فلاں جگہ اس کو رکھا جائے، اس پر اب ہمارا بادشاہ بیٹھے، امیر المومنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ آخرت سے انسان کو روکتی ہیں، ان لوگوں کی تباہی کا بھی یہ باعث تھا، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو بربادی ہمارا بھی مقدر ہو کر رہے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کے پیس بنا کر بانٹ دیے جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور اس کی جو قیمت ہے وہ وصول کر کے خرچ کر لی جائے۔ تو یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی پسند آئی۔ اللہ پاک نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ یہ سمجھے ہوئے کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی، بڑا لمبا زمانہ زندہ رہیں گے، یہ ان کا خام خیال ہے، اور شیطان نے ان کو ٹیڑھی راہ سیدھی کر کے دکھائی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ضرور جو جہاد پہ گیا ہے تو وہ تو شہید ہو جائے اور جو گھر میں رہا ہے وہ سینکڑوں سال زندہ رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کی موت جہاں مقدر ہے وہ اسی طور سے آ کر رہے گی۔ جہاد مسلمانوں پر فرض ہوا ہے تو اس کو نبھاتے ہوئے جو کچھ دنیا آخرت کی خیر اللہ نے رکھی ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر فساد، ظلم، زیادتی، تعدی اور کمزوروں کے لیے یہ ایک ظلم کی چکی بن جاتی ہے دنیا، جیسا کہ آج ہے۔ اگر صاحب ایمان جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہاں دنیا کے کسی شخص کا کوئی خوف رہتا نہیں، وہ بندہ عدل اور انصاف اپنی ذات ہی سے نہیں، سب عامت الناس سے، ہر شخص کو اس ایمان کا فائدہ، اس جہاد کا جو کچھ ثمرات ہیں، خوبیاں اور کمالات ہیں، اور جو اس کے ساتھ فوائد اللہ نے رکھے ہیں،
وہ پہنچتے ہیں۔ اور ان آیات میں اگر تم مسلمانوں ایسا نہیں کرو گے، تمہیں اللہ نے حکومت عطا کر دی اور ان کفار کی طرح قطع رحمیاں کرو گے، ظلم کرو گے، تو انہی کی طرح پھر بربادی ہے۔ حق تعالی شانو صحیح سمجھ عمل کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی ان کے بھائی اسپتال میں، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ روحانی جسمانی امراض سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، رب کریم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد، ہمارے محسنین، اہل تعلق چھوٹے بڑے، سب کی بخشش فرما۔ ایمان والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ۔ ویورز، محترم ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 23 تا 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔